فقہی مسئلہ نمبر 39، غیر مسلم ہندو یا عیسائی یا یہودی سے قربانی کا جانور ذبح کروا سکتے ہیں؟ یا غیر مسلم، عیسائی اور ہندو کا ذبیحہ حلال ہے یا کہ حرام؟ دیکھیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں آیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ، ان کے عیسائی اور یہودیوں کا ذبیحہ اور ان کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ بس تین شرائط کے تحت ان کا ذبیحہ بالکل حلال ہے۔ نمبر 1، جانور حلال ہونا چاہیے۔ نمبر 2، حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہونا چاہیے، شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خون نکلنا چاہیے، ذبح ہونا چاہیے، گلا گھونٹ کر مرا نہ ہو، نہ کرنٹ لگنے سے مرا نہ ہو، ذبح ہونا چاہیے، خون نکلنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو، یا ذبح کرتے وقت اس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں آیا نا 173 کہ اس میں سے مت کھاؤ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور سورۃ النعام کی آیت نمبر 21 میں آیا کہ اس میں سے بھی مت کھاؤ جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اب جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس میں بھی دو رائے محدثین کی۔ ایک تو وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو یاد تھا انہیں تکبیر پڑھنی تھی لیکن عین موقع پر ذبح کے وقت وہ اللہ کا نام لینا بھول گیا، تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر بھول کے بھی آپ اللہ کا نام لینا بھول گئے ذبح کے وقت، تو وہ جانور 100% حرام ہی رہے گا۔ لیکن بعض میں گنجائش نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں ہے 1933 نمبر 1933 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے حالت روزہ میں بھول کر کوئی چیز کھا پی لی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ تو کہتے ہیں وہ بھی بھول کر اس نے روزہ کی حالت میں کھا لیا، اس کا روزہ مکمل ہوا، نہیں ٹوٹا۔ تو اگر کوئی ذبح کرتے وقت جانور تکبیر بھول جاتا ہے انسان، تو وہ حلال ہی رہے گا۔ پھر صحیح بخاری میں 55 نمبر اقامہ شاہ بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کچھ نئے نئے مسلمان ہیں، وہ گوشت بیچنے کے لیے ادھر ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کرو، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں یعنی کہ اگر کوئی اہل کتاب ہے یا مسلمان ہے، ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا بھول جاتا ہے، تو جب گوشت پاک تیار ہو جائے تو کھانے سے پہلے بسم اللہ جو بندہ پڑھ لے اس کے لیے وہ حلال ہوگا، بھول چوک اس کی معافی ہوگی۔ اگر کوئی جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے گا تو وہ تو 100% ہی حرام رہے گا۔ اہل کتاب میں ایک ایسا بھی گروہ تھا جو غیر اللہ کا نام کا ذبیحہ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ پھر بھی مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا۔ وہ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں ہے کہ اسانی کا ایک گروہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتا تھا۔ ایک تو گروہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا، ایک گروہ ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں اس کا ذکر ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے تھے۔ اب وہ بیسیکلی اللہ کا نام لے کر جب ذبح کریں گے، وہ تو نام تو اللہ کا ہی لے رہے ہوں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن وہ اللہ مان رہے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ مان رہے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو گویا وہ غیر اللہ کے نام کا ذبح کر رہے ہوں گے۔ تو اس کے باوجود اللہ تعالی ذات نے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال کیا جب وہ عیسیٰ السلام کو خدا مانتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام کا، پیچھے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ وہ مانتے ہیں حضرت السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، تو بیسیکلی وہ غیر اللہ کے نام کا ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال کیا۔ پھر وہ دلیل پکڑتے ہیں صحیح بخاری میں 2617 نمبر 2617 کہ ایک کوئی یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ کی خدمت میں بکری پیش کی، آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی کہ آپ نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بخاری میں بھی 55 نمبر 5507 عائشہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کچھ نئے مسلمان ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا، لیکن وہ گوشت بیچنے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں تو ان کا ذبیحہ آپ پر حلال ہو جائے گا۔ تو یہ اب دیکھیں یہ دلائل جو ہیں اس کے باوجود ہیں، بیسیکل تو انہوں نے اللہ کا نام تو لیتے تھے لیکن اللہ مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا نا، تو قرآن میں ہے کہ غیر اللہ کے نام کا جو ذبیحہ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود جو اہل کتاب ہے نا، ان کو یہ صورت دی گئی کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، چاہے وہ غیر اللہ کے نام پہ اس طرح کرتے ہیں، عیسیٰ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ تو اس طرح یورپ، امریکہ میں جہاں کہیں بھی جو ہے نا وہ عیسائی یا یہودی صرف وہ ذبح کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کا نام لے یا نہ لیں، اللہ کا نام لیں گے بھی، پھر وہ جو لوگ عیسیٰ السلام کو خدا مانتے ہیں وہ غیر اللہ کے نام لیا نا، انہوں نے عقیدہ پیچھے غیر اللہ ہی ہوا۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اہل کتاب مسلمان عیسائی یا یہودی ذبح وقت اللہ کا نام لے یا نہ لے، بس آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں تو ان کا ذبیحہ وہ حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
لیکن ذبح کیا گیا ہو جانور، یہ نہ ہو گلا گھونٹ کے نہ مارا گیا ہو، کرنٹ سے نہ مرا ہو، یعنی کہ ذبح ہونا چاہیے، اس سے خون بہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح جانور مرا ہوا تو وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں آ کہ مردار چاہے مسلمان کا ہے، عیسائی کا، یہودی کا ہے، وہ ہے ہی حرام. اس میں مشینی ذبح آ جاتا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں ان کا جو مشینی ذبح ہے وہ ٹیپ ریکارڈنگ کے اوپر تکبیر لگاتے ہیں اور مشین کے ساتھ ذبح جانور کرتے ہیں بہت زیادہ. تو اہل کتاب کا ذبیحہ مشین ریکارڈنگ جو ہے نا وہ حلال ہے، وہ آپ بس بسم اللہ پڑھنے سے پہلے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں گے تو وہ آپ کے لیے حلال رہے گا. لیکن جو مسلمان ہیں وہ جو مشین ریکارڈنگ سے اگر ذبح کریں گے تو وہ مسلمانوں کے ہاں وہ ان کے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ مسلمانوں کا اہل علم کا کہ مشین ریکارڈنگ کا ذبیحہ جو نا وہ حلال نہیں ہے. اہل کتاب کا مشین ریکارڈنگ کا ذبیحہ اس لیے حلال ہے کہ وہ ویسے بھی وہ اللہ کا نام لے یا نہ لیں، اللہ کا نام لیں گے پھر بھی وہ غیر اللہ کے نام پر کر رہے ہوں گے. جو لوگ عیسیٰ السلام کو خدا مانتے ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے، وہ اب کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے. ان کا مشین ریکارڈنگ کا بھی ذبیحہ حلال ہے. اب آ جائیں جو مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے. تو دیکھیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ٹھیک ہے. تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اہل کتاب ہیں، عیسائی اور یہودی ہیں، ان کا ذبیحہ حلال ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں یہ بیان کیا عیسائی بھی شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی بھی شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل کتاب ہونے کا ان کو یہ بینیفٹ دیا گیا کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے. اس سے بڑھ کر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہے. یعنی کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا ہے. تو اسی کنٹیکسٹ میں حدیث ہے جامع ترمذی میں 3095 نمبر 3095. ادبی حتب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیروں کو رب بنا لیا ہے، تو یہ یعنی کہ کس کنٹیکسٹ میں ہے؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ان کی بات نہیں کرتے تھے، یعنی جس طرح اللہ کی بات کی جاتی ہے، رکوع سجود کیا جاتا ہے، تم لوگ اپنے پیروں اور مولویوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ ان معنوں میں ہے کہ جب تمہارے پیر اور مولوی تمہارے لیے کسی چیز کو حلال ٹھہرا لیتے تم اس کو حلال جان لیتے، تمہارے لیے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیتے تم اس کو حرام جان لیتے. اب یعنی کہ وہ اس کا مقصد یہ کہا کہ ایک چیز شریعت میں حلال ہے اور پیر اور مولوی جو ہے نا اس کو حرام ٹھہرا دے، وہ شریعت کو چھوڑ دیتے اور پیر مولوی کے فتوے پر عمل کر لیتے. ایک چیز شریعت میں حرام ہے، ان کے پیر اور مولوی اس کو حلال ٹھہراتے اور وہ شریعت کو چھوڑ دیتے اور پیر اور مولوی کو بات کو فتوے کا عمل کر لیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان معنوں میں تم ان کی بات کرتے ہو، ان کو رب مانتے ہو، کہ شریعت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو اور اپنے مولوی اور پیروں کی بات کو مان کر ان کے فتووں کے اوپر عمل کرتے ہو. تو یہ ہے کہ تم نے ان کو رب بنا لیا ہے کہ تم مشرک ہو اس بنیاد پر ہو، اس بنیاد پر بھی تم مشرک ہو، عیسائی اور یہودی. تو میرے بھائیو اگر دیکھیں کہ تو آج کے جو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت ہیں، آپ کے اوپر نبوت ختم ہے، آپ کے بعد جو بھی اللہ نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہے، دجال ہے. جس طرح غلام احمد قادیانی دجال قادیانی نے اللہ نبوت کیتا، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت ختم ہے، یہ یعنی کہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب جو بھی آپ کے بعد اللہ نبوت کرے گا وہ حرام کا مرتکب ہوگا، اور جو اس کو مانے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے گا، ایک حلال چیز کا انکار کرے گا، اور جس کو دوسرے کو نبی مانے گا وہ حرام اس نے اللہ نبوت کیا، وہ حرام کو حلال سمجھ لے گا، تو وہ بھی اس نے بھی اپنے علماء اور پیروں کو رب بنا لیا. جتنے بھی قادیانی ہیں جو اپنے یعنی کہ اس دجال کو، غلام احمد قادیانی دجال کو نبی مانتے ہیں، بیسیکلی وہ اس کو رب ہی مان رہے ہیں، کیونکہ ختمہ نبوت کی برکت سے جو بھی قیامت تک اللہ نبوت کرے گا وہ حرام کام کر رہا ہوگا، اور انہوں نے اس کے حرام کام کو حلال جان لیا، جس کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا کہ قیامت تک کوئی بھی لعنت نبوت کرے گا وہ حرام ہے. اس نے دجال لعنت نبوت کیا، اس کے ماننے والوں نے اس حرام کام کو حلال جان لیا، تو وہ دار السلام سے گئے، گویا انہوں نے اپنے اس دجال کو انا خدا مان لیا. تو ہمارے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ دیکھیں جو بریلویاں دیوبندی ہیں، بریلویوں کا چشتی رسول اللہ، بریلوی اس کی طویل کرتے ہیں، اس کو ہے وہ حرام، کلمہ حرام ہے، لیکن وہ اس کی طویل کر کے اس کو حلال ٹھہراتے ہیں، اس کو معرفت کی بات کہتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے چشتی رسول اللہ کو خدا مان لیا، اور اپنے مولوی جو اس کا دفاع کرتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں ان کو خدا مان لیے.
حالانکہ دیوبندی جو ہے نا وہ کہتے ہیں چشتی رسول اللہ حرام ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی لعن نبوت کرے گا وہ حرام کام کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن یہی دیوبندی جب تھانوی رسول اللہ کا سامنے آتا ہے تو تھانوی رسول اللہ بھی حرام ہے کیونکہ وہ بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے، وہ بھی ایک قسم کا لعن نبوت ہے، تو وہ بھی اپنے جو حرام جو ہے اس کو حلال ٹھہرانے کے لیے اسی معرفت کی بات لکھ دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں دفاع کرتے ہیں، یعنی کہ حرام کو حلال ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے، تھانوی رسول اللہ کا. چشتی رسول اللہ ہو یا تھانوی رسول اللہ ہو، یہ دونوں باطل حرام ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کیونکہ آپ اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں. آپ کے پاس جو بھی اللہ نبوت کرے گا کسی بھی طریقے سے کرے گا، یا معرفت کی بات کہہ کر یا کیسے بھی ہے، یا چشتی رسول ہے یا تھانوی رسول ہے، یہ حرام ہے، اور جو ان کو مانیں گے یا ان کا دفاع کریں گے وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حرام چیز کو حلال ٹھہرا رہے ہوں گے. تو گویا ان لوگوں نے بھی چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو رب بنا لیا قرآن کی حدیث میں. میں قرآن کی تفسیر آپ کو بتا رہا ہوں جو نا وہ جو اس کی فٹ اینڈ بیٹھ رہی ہے، تو یہ بھی پھر مشرک ہوئے، چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ ہی مشرک ہوئے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شراکت کی ہے. چشتی رسول اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شریک کیا، تھانوی رسول اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک کیا، اور غلام احمد قادیانی دجال نے بھی اپنے آپ کو نبی کو لوایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شریک بنے. تو یہ بھی شرک ہے، چاہے اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شرک کیا جائے، یہ مشرک شرک ہی کہلائے گا یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ یہ بھی شرک ہے، گویا جو انہوں نے بھی حرام چیز کو حلال ٹھہرایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیغمبر نہیں آنا اب، لیکن انہوں نے بھی اپنے بابوں کو جو انہوں نے لعن نبوت کے دعوے کیے ان کے دفاع کر رہے ہیں، حرام چیز کو حلال ٹھہرا رہے ہیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو یہ بھی مشرک ہیں قسم کے، ٹھیک ہے. تو اب میرے بھائیو دیکھیں کہ اگر عیسائی اور یہودی جو عیسیٰ السلام کو اللہ مانتے ہیں، عیسائی یہودی عیسیٰ السلام کو عیسائی جو ہے نا توبہ کے اعظم 30 میں آیا کہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور مسلمان جو ہے نا وہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ ایک حرام چیز کو حلال ٹھہرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نبوت کے معاملے میں، اور یہ بھی مشرک کی کیٹیگری میں جا رہے ہیں. تو جب اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے تو مسلمانوں کا ذبیحہ بھی آپس میں حلال ہے، چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کا بھی ذبیحہ حلال ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی مشرک وہ بھی شرک کر رہے ہیں عیسائی یہودی اہل کتاب بھی. تو بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، یہ سارے ایک دوسرے کے قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں بالاتفاق، ٹھیک ہے. اگرچہ اہل کتاب جو ہے نا جو واضح جو ان کا جو شرک قرآن نے بیان کر کے کہا کہ یہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان کی عورتیں بھی حلال ہیں. تو دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، اور جو ہے نا وہ شیعہ ہیں، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، چاہے یہ شرک کیوں نہ کر رہے ہوں گے، ذبیحہ ان کا بھی حلال ہی رہے گا. اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے احکام شریعت میں کہ وہابی دیوبندی نیچری یہ 1,00,000 مرتبہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ حرام ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ذبیحہ تو حلال ہے، لیکن دیوبندی، وہابی، شیعہ اور نیچری ان کا ذبیحہ حرام ہی رہے گا، چاہے یہ اللہ کا نام بھی لے کر کیوں نہ کرے. بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہندوؤں سے بڑھ کر ہیں وہابی، یعنی کہ ہندوؤں سے بڑے برے ہیں وہابی، ٹھیک ہے. تو اہل کتاب جو ہوں گے عیسائیاں، یہودی ہیں، یہ ان کا ذبیحہ اہل کتاب کا حلال ہے، سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 5 میں ہے. مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی بھی ایک دوسرے کے قربانی میں بالاتفاق شریک ہو سکتے ہیں، چاہے یہ کلمہ کو مشرک کیوں نہ ہو. لیکن ہندو، سکھ، بدھ مت جو اہل کتاب نہیں ہے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لے کر ہی کیوں نہ کریں، ٹھیک ہے. کی مسئلہ نمبر 40، قربانی کی بجائے اگر وہی رقم کسی غریب خاندان کو دے دی جائے تو زیادہ بہتر عمل نہیں ہوگا. دیکھیں یہ قربانی جو ہے نا یہ شاعر اللہ ہے، اور شاعر اللہ بدل نہیں سکتے. صحیح بخاری میں آیا 4257 نمبر 4257 کہ حج کے دوران طواف کعبہ میں جو رمل کرتے ہیں اور یہ صفا مروہ کے درمیان جو دوڑتے ہیں، یہ جو ہے نا وہ مشرکین مکہ کے اوپر روب ڈالنا تھا، مسلمان اپنی طاقت دکھانے کے لیے یہ عمل کیا کرتے تھے. تو یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، مشرکوں کے سامنے طاقت دکھانا، لیکن سنت آج تک زندہ ہے کیونکہ یہ شاعر اللہ ہے، آپ ان شاعر اللہ کو بدل نہیں سکتے. باقی آپ اگر چھوٹے کوئی سی قربانی کرتے ہیں تو غریب کو بھی دے دینا، غریب چلا چھوٹا کوئی کھا لے سال کے بعد، ٹھیک ہے، وہ بھی چھوٹا کوئی کھا لے، ویسے تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ خرید کے کھا لے، چلو سال کے بعد وہ بھی چھوٹا کوئی کھا لے. تو اس کے علاوہ جو آپ جانور خرید رہے ہوتے ہیں نا، بکرے ہیں، جو ویڑے ہیں، جو آپ خریدتے ہیں قربانی کے موقع پر، تو یہ بھی ایک غریب کی مدد ہی ہے، کیونکہ جس طرح ہم لوگ ادھر اپنا کاروبار کرتے ہیں یا کام ورک کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے معاملے کو لے کر چلے ہیں، کھانا پینا، کپڑا وغیرہ، دیگر ضروریات زندگی،
اس کو ہم لے کر چلتے ہیں. تو فرض کریں میرا کام میں ٹائر پتھر لگاتا ہوں بلڈنگ میں, تو میرا یہ ذریعہ معاش ہے, اس کے ذریعے میں اپنی زندگی کی ضروریات پورا کرتا ہوں, کپڑا دوائی کھانا پینا اس کے ذریعے میں پورا کرتا ہوں, یہ میری زندگی کا ایک گزر بسر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ میرا ہنر ہے جو بھی ہے. تو اس طرح جو قربانی کے موقع کے اوپر جانور بیچنے لاتے ہیں, وہ دور دراز سے آتے ہیں, سندھی ہوتے ہیں, اٹک سے ملتانی ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کا یہ روزگار ہے. جس طرح ہمارا روزگار, میں نے اپنا بتایا کہ میرا یہ روزگار ٹائل ماربل ہے, اس کے ذریعے میں اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا ہوں. تو ان لوگوں کا روزگار یہ جانور ہیں, وہ سارا سال قربانی کے جانور پالتے ہیں, عید کے موقع پر بیچ کر, اور پھر ان پیسوں سے اگلے سال کا وہ راشن پانی, اپنی زندگی سارا سال کا گزر بسر, دوائی وغیرہ جو بھی اپنی زندگی کے معاملات ہیں ان کو لے کر چلتے ہیں. اگر آپ ان سے قربانی کا جانور عید کے موقع پر خریدے گا ہی نہیں, تو جس بندے نے سارا سال لگا کر ایک جانور پالے ہیں اس کے بکیں گے ہی نہیں, تو اگلے سال وہ کس طرح اپنی زندگی کی ضروریات کو معاملے کو لے کر چلے گا, جبکہ اس کا مال تو بکا ہی نہیں, وہ سارا سال کی جو اس نے محنت کی تھی وہ تو اس کی وہی رہ گئی. تو قربانی کا جانور خریدنا بھی ایک قسم کی غریب کی مدد ہی ہے. اب دیکھیں نا, ایک حکومت پاکستان نے جو کسانوں سے گندم ہی نہیں خریدی ایک سال, تو کسان جو سارا سال گندم مونجی وغیرہ اگاتے ہیں, تو وہ سارا سال کا ان کا سرمایہ ہے, ان کا یہی روزگار ہے, ذریعہ معاش یہی ہے. اسی کے ذریعے انہوں نے پھر بیچ کر سال کے اوپر اگلے سال کے اخراجات مینیج کرنے ہیں, اپنی ضروریاتی زندگی گزر بسر کا معاملہ لے کر چلنا ہے. ایک دفعہ آپ دیکھیں کہ حکومت پاکستان نے ان سے گندم نہیں خریدی, تو وہ کس طرح بیچارے وہ ذلیل ہوئے اس سال. ٹھیک ہے, تو ہر ایک انسان کا ذریعہ معاش اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جو لوگ قربانی کے جانور لے کر آتے ہیں دور دراز سے بیچنے کے لیے, ان کا وہ ذریعہ معاش ہے, وہ بیچ کر انہوں نے اگلے سارا سال کے معاملات زندگی کو دیکھنا ہے. اس کے کپڑے دارو وغیرہ, دوائی دارو, کھانا پینا جو بھی جو ہے نا, اور اسی پیسوں سے انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ ان سے جانور نہیں خریدیں گے تو وہ بیچارے کیسے یہ معاملات کو لے کر چلیں گے آنے والی زندگی میں, اگلے سال آنے والے. ٹھیک ہے, تو قربانی کا جانور غریب سے خریدنا بھی اس کی ایک قسم کی مدد ہی کرنا ہے. ہاں, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں جو نا صاف پانی نہیں ہے پینے کو, لوگ پانی پی کر بیمار ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو صاف پانی میسر نہیں ہے لوگوں کو, تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس جتنے پیسے ہیں میں اس دفعہ قربانی نہیں کرتا, تو ایک فلٹر لگا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو صاف پانی ملے, لوگ بیماریوں سے بچے. تو یہ عمل بھی ایک بہتر عمل ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کیونکہ صحیح بخاری میں ہے نا, ترمذی میں 3703 نمبر کے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے, تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو ہمارے لیے میٹھے پانی کے کنویں کا بندوبست کر دے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے جو اپنے پیسوں سے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر وقف کیا. تو کیونکہ یہ جو کھانا پینا ہے نا, یہ سب سے پہلے ہے, یہ صحیح ہونا چاہیے, تو اس کے بعد باقی ضروریاتی معاملات. اگر ایک انسان کھا کر بیمار ہی ہو جاتا ہے, پانی وہ خراب ہے, پی کر بیمار ہی ہو جاتا ہے, تو وہ معاملات زندگی کو کیسے لے کر چلے گا. تو اس طرح اگر آپ دیکھ لیں آپ کے قریب, آپ کے ہمسائے میں یا آپ کے رشتے داروں میں کوئی اتنا غریب ہے, عید کے موقع کے اوپر اس کے پاس ان کے پہنے کو کپڑے نہیں ہیں, اس کے گھر میں باورچی خانے میں پیاز نہیں ہے, آلو نہیں ہے, یعنی کہ یہ مرچ مسالے جو بیسک ضروریات ہے کی ہی نہیں ہے, اتنا یعنی کہ وہ اس کے اوپر غربت چھا گئی ہے. تو وہ اس کی ہانڈی پکانے کے لیے ساز سامان نہیں ہے, وہ پکائے گا کیسے. تو آپ گوشت بھیج بھی دیں گے, وہ پکائے گا کیسے. تو پھر بھی یعنی کہ اگر کوئی بندہ قربانی کی بجائے وہی رقم اس کو دے دیتا ہے کہ چل تو آپ ایک دو ماہ کا راشن ڈال رہے, تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ایک افضل عمل شمار کیا جائے گا اجتہاداً میرے نزدیک. باقی اگر کوئی بندہ ہے وہ حج کرتا ہے, عمرے کرتا ہے ہر سال, تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ مدینہ میں رہتے ہوئے, صحیح بخاری میں آتا ہے 1778 نمبر 1778, کہ ایک حج اور 4 عمرے کیے. ٹھیک ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سال حج کر سکتے تھے, ہر سال عمرہ کر سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود آپ نے صرف اپنی زندگی 63 سال کی جو زندگی مبارکہ اس میں ایک حج کیا, 4 عمرے کیے. تو جو لوگ ہر سال حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, تو وہ ان کو چاہیے کہ بس ٹھیک ہے ایک دو حج کر لیا ہے, کوئی عمرے بھی کر لی ہیں, تو وہ پھر ان نیک اعمال میں پیسے لگانے کی بجائے غریب عوام پر پیسے لگائے. ٹھیک ہے, کئی ہوٹل لگوا دے, ہوٹل وغیرہ لگوا دے جس میں روٹیاں عام 20 کی ملتی ہے 10 کی مل جائے, سالن 100 کی پلیٹ 50 کی پلیٹ مل جائے. اس طرح لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. کوئی یعنی کہ سستا ہاسپٹل, فری ہاسپٹل بنوا دے جہاں لوگوں کی جو ضروریات ہیں, ادویات ہیں, وہ ان کو آسانی سے میسر ہوں. تو وہ ان چیزوں میں, حج عمروں میں پیسے لگانے کے بجائے ان چیزوں میں پیسے انویسٹ کرے, تو ان کو زیادہ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی 2-3 قربانیاں کرتا ہے تو وہ ایک قربانی کر لے, باقی جو 2-3 قربانیاں ہیں وہ دیکھ لے لوگوں میں کیا کیا ضروریات ہیں, گھروں میں راشن وغیرہ, ان میں پیسے انویسٹ کر دیتا ہے. کسی غریب کی بچی کا فیس وغیرہ, کرایہ وغیرہ ویگن کا دے دیتا ہے,
تو ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو قربانی جتنا تو قربانی سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے. تو قربانی ایک افضل عمل ہے ان دنوں میں, کیونکہ صحیح بخاری میں ہے 969 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال باقی پورے سال میں کیے ہوئے نیک اعمال سے بڑھ کر ہے. یعنی کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہے نا, ان میں جو بندہ نیک عمل کرتا ہے نا, تو وہ باقی پورا سال میں جو بندہ نیک عمل کرتا ہے پورے سال میں اتنا نیک عملوں کا ثواب نہیں جتنا ان پہلے 10 دنوں میں نیک عمل کا ثواب ہے. تو ان 10 دنوں میں جو ہے نا وہ حج قربانی کا عمل بھی ہے, قربانی بھی اس میں ضرور کریں. پوائنٹ نمبر 4 وہ یہ ہے کہ جو صحیح بخاری میں دیکھیں 969 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال باقی پورا سال میں کیے ہوئے نیک اعمال سے بڑھ کر ہے. ان 10 دنوں میں جو بندہ نیک عمل کرتا ہے, اور دوسرا جو نا وہ پورے سال میں جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں, ابھی ایون اس میں رمضان المبارک بھی آ گیا, رمضان المبارک میں بھی نیک عمل کرنے کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے کا ثواب ہے. ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے کا جو ثواب ہے اس سے وہی بندہ بڑھ سکتا ہے جو جہاد کے لیے جائے, اپنی جان مال سب کچھ لٹا کر آ جائے, وہی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے بڑھ سکتا ہے, باقی دوسرا نہیں. تو ان 10 دنوں میں 10 ذو الحجہ کے دن بھی ہے, اور 10 ذو الحجہ کوئی قربانی نہیں ہے, قربانی بھی 10 ذو الحجہ کو ہے, 11-12 کو بھی ہے, لیکن پہلے 10 دنوں میں نیک اعمال کا ثواب زیادہ ہے. تو 10 ذو الحجہ کو آخری دن ہوا تو پہلا دن ہوا قربانی کا, تو اس حوالے سے بھی پہلے دن قربانی کرنا یہ افضل عمل ہے اور سنت عمل ہے, کیونکہ وہ جو پہلا دن ہے قربانی کا وہ ان 10 دنوں میں شمار ہوتا ہے جن کا ثواب باقی پورے سال سے بڑھ کر ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. فقہی مسئلہ نمبر 41 قربانی کے جانور کی 7 چیزیں کھانا مکروہ حرام ہے جن میں اوجری اور کپورے بھی شامل ہیں. دیکھیے اس حوالے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے, سنن الکبریٰ البیہقی میں ہے, اس کا نمبر ہے 19706 19706 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ قربانی کے جانور کی 7 چیزیں کھانا پسندیدہ شمار کرتے تھے جن میں خون ہے, شرمگاہ ہے, کپورے ہے, مغز ہے اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ روایت ضعیف ہے, اس کی سند منقطع ہے, تو لہٰذا یہ جو ایک ضعیف روایت ہے, ٹھیک ہے, ضعیف حدیث ہے, تو اس کی بنیاد پر حلال و حرام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اسی والے سے ایک حدیث ہے مشکات میں 4146 کا نمبر ہے کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی قرآن میں بیان کر دی ہیں, جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی قرآن میں بیان کر دی ہیں, اور جن چیزوں پر خاموشی اختیار کی ہے ان کے اوپر مواخذہ نہیں ہے. یعنی کہ اہل علم اپنے دور میں اپنے وقت میں بتائیں گے کہ جن چیزوں کے اوپر قرآن نے خاموشی اختیار کی ہے کہ اس دور اس وقت کے حوالے سے اہل علم بتائیں گے کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں حلال چیزیں بھی بالکل بیان کر دی ہیں, حرام بھی بیان کر دی ہیں کہ مردار حرام ہے, بہتا ہوا خون, خنزیر ہے, یہ تمام چیزیں حرام ہیں. جن کے اوپر خاموشی اختیار کی ہے وہ اہل علم اس وقت کے بتائیں گے کہ یہ حرام ہے یا حلال. سورۃ الراف کے اعظم 157 میں آیا, اس میں آپ کو بتاؤں گا اوجری کپوروں کے متعلق. 157 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ذات نے ہر پاکیزہ چیز حلال ہے اور ہر ناپاک چیز حرام ہے. ہر پاک چیز حلال ہے, جو چیز انسان کی فطرت قبول کرے, اس کو لذیذ مزہ اس کا آئے, اس کا کھچاؤ اس کی طرف ہو, وہ پاک ہے, وہ حلال ہے. ہر ناپاک چیز حرام ہے. جس سے انسان کی طبیعت, انسان کی فطرت گن محسوس کرے, اس سے دور بھاگے, وہ ناپاک ہے اور حرام ہے. اب دیکھیں قربانی کا جانور ذبح کیا گیا, ذبح کرنے کے بعد گوشت, اوجری اور کپورے آپ کے سامنے لائے گئے. اب انسان کی طبیعت اگر دیکھیں نا تو وہ گوشت کو دیکھ کر اس کو لذیذ آئے گا, اس کی طرف کھچاؤ ہوگا کہ میں اسے کھاؤں, اس کی طرف اس کو, یعنی کہ اس کا انسانی جسم اس کی طرف بڑھے گا, اس کو لذیذ لگے گا, مزہ لگے گا کہ اسے میں مزے لے کر کھاؤں گا. اور ساتھ میں اوجری پڑی ہوگی, اوجری سے اس کو گننا آ رہی ہوگی کیونکہ اس میں گوبر وغیرہ ہوتا ہے, اس طرح کا معاملہ انسان دور محسوس ہوتا ہے. دیکھیں نا قربانی کے موقع کے اوپر بھی لوگ اوجری کو دور پھینک آتے ہیں کہ یار اس سے بدبو آتی ہے, کہیں دور پھینکا ہو تاکہ کسی کو بدبو نہ آئے. تو وہ اوجری کو جب دیکھے گا, اس میں دیکھے گا گوبر ہے, وہ اس سے گن محسوس کرے گا, دور بھاگے گا. یہ انسانی فطرت ہے. ٹھیک ہے, تو اسی بنیاد کے اوپر پھر جو نا وہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اوجری جو نا وہ انسانی فطرت میں داخل نہیں ہے, اس سے گن محسوس آتی ہے, لہٰذا یہ کھانا جائز نہیں ہے, یہ مکروہ ہے. وہ مکروہ تنزیہ کہتے ہیں, مکروہ تحریمی, اس قسم کی جو نا وہ بعد میں ٹرمیں نکال گئی ہیں. بابا امام ابو حنیفہ کا نا وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ قرآن میں ہے کہ ہر ناپاک چیز حرام ہے, تو لہٰذا اوجری کو دیکھ کر انسان, کیونکہ اس میں گوبر ہوتا ہے, نجاست ہوتی ہے, تو انسان کی طبیعت آوازار ہوتی ہے, گن محسوس کرتی ہے, دور بھاگتی ہے, تو لہٰذا اوجری یہ جائز نہیں ہے, نہیں کھانی چاہیے. تو بعض اہل علم جو کہتے ہیں کہ اوجری کھانا بالکل جائز ہے, وہ اس طرح کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے گوشت لایا گیا بکرا ذبح کر کے, اوجری اور کپورے آپ کے سامنے رکھیں گے. گوشت کی طرف طبیعت انسان کی مائل ہوتی ہے
کہ میں اس کو کھاؤں، مزے لے لا کر لذیذ، فطرت قبول کرتی ہے اس گوشت کو. لیکن وہی گوشت اگر ذبح نہ کیا گیا ہو، اس سے خون نہ نکالا گیا ہو، مردار ہو، یعنی کہ کرنٹ لگنے سے جانور مر جائے، تو گوشت قرآن میں بھی ہے کہ وہ حرام ہے، مردار حرام ہے. وہی حلال گوشت جس کو ذبح کیے بغیر اگر جانور مرا ہو، حرام موت مر گیا ہو، ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ مر جائے تو انسان جب دیکھے گا دور سے تو اس کی طبیعت اس کو بھی قبول نہیں کرے گی، کیونکہ وہ کہے گا اس گوشت میں نجاست ہے، اس میں خون ہے. ٹھیک ہے، خون کے اندر گوشت اگر خون موجود ہو، نجاست ہو، خون نجاست ہے، نجاست گوشت کے اندر موجود ہو، ذبح کر کے خون نہ نکالا گیا ہو، نجاست نہ نکالی گئی ہو، کوئی انسانی طبیعت اس گوشت کو بھی قبول نہیں کرتی. قرآن میں بھی ہے کہ مردار حرام ہے. انسانی طبیعت نے اسے کس طرح قبول کیا کہ جب گوشت میں سے خون بکرا ذبح کیا گیا، گوشت میں سے سارا خون نکال دیا گیا، نجاست نکال دی گئی، پھر گوشت سامنے لایا گیا تو انسانی کی طبیعت نے اسے قبول کیا، اس کو لذیذ مزہ لگا، وہ اس کی طرف مائل ہو گیا. اس طرح کہتے ہیں کہ اوجری جو ہے جب ایسے دیکھیں گے وہ جی کے اندر نجاست ہے، انسانی طبیعت گن محسوس کرتی ہے اور وہ اسے دور بھاگے گی، اس کو ناپاک سمجھے گی. لیکن جیسے ہی اوجری کے اندر سے نجاست نکال دی جائے گی، جس طرح گوشت سے خون نکال دیا گیا، نجاست والا خون نکال دیا گیا، تو انسانی طبیعت نے گوشت کو قبول کر لیا. اس طرح اگر اوجری سے نجاست نکال لی جائے، اس کو اچھی طرح دھو کر صاف کر کے پکا کے آپ کے سامنے لایا جائے، تو پھر آپ کی طبیعت اوجری کی طرف ہی مائل ہو جائے گی اس کو کھانے کے لیے. تو بعد نے کہا کہ اگر اوجری کو اچھی طرح اپنا صاف کر لی جائے، اس سے جتنی بھی نجاست ہے وہ دھو لی جائے، بالکل پاک صاف کر دیا جائے، تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. جس طرح گوشت کو جب ذبح کیا جاتا ہے اس سے سارا خون نکال لیا جاتا ہے تو بھی بالکل گوشت پاک ہو جاتا ہے، نجاست نکل جاتی ہے تو وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے، انسانی طبیعت اس کو قبول کرتی ہے. لیکن گوشت کے اندر خون اگر رہے، جانور کو گلا گھونٹ کے مار دے جائے یا کرنٹ لگنے سے مار جائے، خون گوشت کے اندر موجود ہو، تو انسانی طبیعت پھر گوشت کو بھی قبول نہیں کرتی. انسانی طبیعت گوشت کو تبھی قبول کرتی ہے جب اس سے نجاست نکل جائے، خون نکل جائے گوشت سے، گوشت پاک رہ جاتا ہے. اس طرح اوجری سے نجاست نکل جائے، گندگی ساری نکال دی جائے، صاف کر لی جائے دھو کے، تو وہ اوجری بھی پاک ہو جائے گی، انسانی طبیعت اس کو بھی قبول کرے گی. تو اس بنیاد کے اوپر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اوجری جو ہے نا وہ کھانا بالکل جائز ہے اگر اس سے نجاست دور کر لی جائے. تو کپوروں کے معاملے میں پھر کہتے ہیں کہ کپورے وہ جگہ ہے جہاں نجاست جمع ہوتی ہے، جب میرے بھائی نجاست نکال لی جائے گی، کپورے کھانا بھی بالکل جائز ہو جائے گا. تو اکثریت اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اوجری سے نجاست نکال لی جائے تو وہ بالکل جائز ہے، دھو لیا جائے، پاک صاف کر لیا جائے. جس طرح گوشت سے خون نجاست ہے وہ نکال دی جاتی ہے تو گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اس کو دیکھا گن آتی ہے، اس میں نجاست ہوتی ہے، تو لہذا یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ اسی صورت میں جب تک وہ گوبر اس میں موجود رہے گا، نجاست اس میں موجود رہے گی اوجری میں. اگر وہ آپ اوجری کو صاف کر لیتے ہیں، اس سے نجاست دور کر دیتے ہیں، تو گن بھی نہیں آپ کو آئے گی، پاک صاف کر لیتے ہیں تو وہ جائز ہو جائے گی. سورۃ الانعام کے آیت 118 میں تو آیا ہے کہ ان پر جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اس میں سے کھاؤ. یعنی کہ پورے جانور میں اللہ تعالیٰ نے جنرل بات کی کہ جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اس سے نجاست دور کر کے کھاؤ. جو مرضی حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے میرے بھائی، بس اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو اس کی ہر چیز پاک صاف کر کے آپ کھا سکتے ہیں، چاہے اوجری ہے، چاہے پورے ہے، کوئی اور چیز بھی آپ کھا سکتے ہیں. فقہی مسئلہ نمبر 42، کیا گائے کے گوشت میں بیماری ہے؟ نہیں، استغفر اللہ. گائے کا ذکر تو قرآن میں ہے، قرآن میں پوری سورت ہے سورۃ البقرہ گائے کے نام کے اوپر، کیونکہ اس میں گائے والا واقعہ ہے، گائے کے ذبح والا واقعہ ہے. اس پوری سورت کا نام ہی باقرہ ہے، جس کو اردو میں گائے کہتے ہیں. اس سے بڑھ کر سنت ابراہیمی ہے بچڑے کا گوشت کھانا، گائے کا گوشت کھانا. سورۃ الہود کی آیت نمبر 69 میں ہے نا، 69 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے لیے بنا ہوا گوشت لے آئے تھے. تو گائے کا گوشت، بچڑے کا گوشت کھانا یہ سنت ابراہیمی ہے. یہ مسئلہ اصل میں اس وقت بنا کہ اب جب ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان جو ہے، اب ہندوستان میں جو ہے نا وہ ان کے مذاہب میں بعض گروہ ایسے ہیں جو گائے کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیو میں بھی کہ اس کے گائے کے پیشاب سے وہ نہلاتے بھی ہیں، منہ ہاتھ بھی دھوتے ہیں. پاپی حکم گو ماتا کا کوئی کوئی رکھوالا ہے، گووندا گوپالا. وہ گائے میں کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو ان کے مذہب میں کچھ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ان کے ہاں جو کرسچن ہیں وہ گائے کی بڑی سیوا کرتے تھے، گائے سے بڑی محبت کرتے تھے. تو اس اپنے مذہب کے لیڈر کو فالو کرتے ہوئے وہ بھی گائے کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ یعنی کہ جب ظاہر ہے ان کے مذہب میں گائے کی بڑی تعظیم ہے، ان کا جو لیڈر جس کو وہ مانتے ہیں کرسچن، وہ بھی گائے چراتا تھا اور بڑی اس کی نسبت ہے وہ بڑی تعظیم کرتے ہیں. تو ان کے سامنے جب گائے ذبح کی جائے تو وہ گائے ذبح کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کی وہ بڑی تعظیم کرتے ہیں ہندو مذہب میں.
تو پھر ہندوستان میں جب قربانی کے موقع پر مسلمان گائے ذبح کرتے ہیں، انہوں نے گائے وغیرہ ذبح کرنے شروع کیے، تو ہندو جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے کہ ہمارے مذہب میں یہ ایک بڑا تنظیم کا یہ پہلو ہے، ہم اس کی بڑی تنظیم کرتے ہیں، ہمارے مذہب میں اس کو ذبح کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، اور آپ جو ہے نا وہ اس کو ذبح کرتی ہوئی تھے قربان کے موقع پر. تو یہ پھر لڑائی جھگڑے والے ماحول گرم ہو گئے. تو پھر جو مسلمانوں کے جو علماء تھے انہوں نے ایک حکمت عملی کے تحت اس قسم کی ضعیف روایتیں بیان کرنی شروع کر دی کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے. وہ ہے سنن الکبریٰ البیہقی میں 19,578 19578 کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے، دودھ میں شفا ہے اور گھی دعا ہے. تو یہ بالکل جعلی روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ضعیف ہے. تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کی وجہ سے علماء نے اس قسم کی ضعیف روایات بیان کرنی شروع کر دی. تو اب دیکھیں کہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں گائے کا واقعہ آیا، وہ کس بنیاد پر آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو پیچھے سے سامری جادوگر نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بہکا دیا اور ایک بچڑا بنایا، اور اس میں سے کوئی اس طرح کی آواز نکالتا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ بچڑے کو خدا ماننے لگے اور بچڑے کی بات انہوں نے کرنی شروع کر دی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اب تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بچڑے کو خدا مانتے اس کی بات کرتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو منع کیا. ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیل واقعہ ملتا ہے پھر سورۃ البقرہ میں. تو پھر انہی دنوں میں کوئی قتل ہو گیا. جب قتل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب یہ سارے لوگ جو نا وہ میرے مقابلے میں بچڑے کو معبود مانتے تھے، گائے کو یعنی کہ معبود مانتے تھے، اس کی بات کرتے تھے، اور ان کے دلوں میں ابھی گائے کی محبت باقی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو قتل کیس میں، پھر اس گائے کا ٹکڑا مارو. سورۃ البقرہ میں سارا واقعہ وہ بندہ زندہ ہو کر بتائے گا کس کو قتل کس نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ گائے ذبح کرو. اب ان کا دل تو نہیں کرتا تھا گائے ذبح کرنے کو، کیونکہ وہ اس کو خدا مانتے تھے، اس کی بات کرتے تھے، ان کے دلوں میں اس کی تعظیم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے دلوں میں جو ایک تھا ان معبودی والا پہلو، اس کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ گائے ہی ذبح کرنی ہے. ان کا دل نہیں کرتا تھا. پھر وہ کہتے وہ کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہو، جوان ہو، بڑی ہو، بیسیکلی ان کا دل نہیں کرتا تھا ذبح کرنے کو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتاتے گئے کہ اس قسم کی گائے جوان ہو، ایسی ہو ایسی ہو. اور منو ان اللہ تعالیٰ نے وہی گائے بتائی جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اب اس کو ذبح کرو. اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بتایا ان کو کہ جس کو تم اپنا معبود مانتے ہو، وہ خود تم اس اپنے معبود کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہو. تو یہ کیسا تمہارا خدا ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تم سے اور اس نے تمہاری حفاظت کیا کرنی ہے، تمہاری دیکھ بھال کیا کرنی ہے. تو پھر انہوں نے وہی گائے جو جنا جس کی وہ پہلے عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اس کو جو نا وہ ذبح کیا. ان کا دل تو نہیں کرتا تھا. تو اللہ نے ان کو اصل میں یہ لیسن دیا کہ جس کو تم خدا مانتے تھے، بچڑا مانتے تھے، اس کو تو اپنے خدا کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہو. یہ کیسا خدا ہے تمہارا؟ تو آج کے دور میں بھی جو ہندوؤں میں ہے، یہ جو اس کی کرسچن تھے اس کے تحت وہ بڑی اس کی تعظیم کرتے ہیں گائے کی. تو آج کے دور میں بھی جو اس طرح گائے ذبح کرے گا نا، اس کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا. ایک تو قربانی کا ملے گا، دوسرا کیونکہ یہ جو لوگ اس کو معبود کے تحت تو نہیں، جس طرح بھی یہ مانتے ہیں ہندو لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، وہ سوچیں گے ایک مرتبہ کہ جس کو ہم بڑا اپنا تعظیم کرتے ہیں، اس کی ادب و احترام کرتے ہیں اپنے کرسچن کی وجہ سے، تو یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکا، تو اس نے ہمیں کیا فائدہ دینا ہے؟ یہ تو خود ذبح ہو گیا عام مسلمانوں کے ہاتھوں، تو اس نے ہمارے کی حفاظت کیا کرنی ہے؟ تو گائے ذبح ضرور کریں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ گائے ذبح کرنے والے کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو گائے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت عملی کے تحت حکم دیا کہ گائے کو ہی ذبح کرو جس کی تمہارے دل میں محبت ہے، تم اس کی بات کرتے تھے. تو آگے دور میں جو گائے کی تعظیم کرتے ہیں وہ جو ہے نا وہ ان کے سامنے جب گائے ذبح کی جائے گی تو ایک تو قربانی کا ثواب ملے گا، اور ایک ان کے اندر یہ میسج آئے گا کہ یار جس کی ہم بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کو ہمارے جو کرسچن تھے، جس کو ہمارے جو لیڈر تھے جس کو ہم مانتے تھے، وہ ان سے بڑی عقیدت محبت کرتے تھے، تو یہ ہم سمجھتے ہیں اس کا قتل کرنا گناہ ہے یا اس کوئی آفت آ جائے گی. تو یہ مسلمان ہمارے سامنے ہر سال ذبح کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا مسلمانوں کو. تو ٹھیک ہے، تو بلکہ یہ ایک معبود کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور ایسے معبودوں کو ذبح کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. ذبح کروانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. جس طرح بنی اسرائیل سے گائے جس کو معبود مانتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا تو ذبح کروایا، اور ادھر بھی اگر مسلمان ان کے سامنے ذبح کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ گوشت کھا لیں بچڑے کا یا گائے کا پھر بیماری ہوگی. تو میرے بھائی زیادہ تو کوئی بھی چیز آپ کھائیں گے وہ آپ کی بیماری کا باعث ہی بنے گا. باقی جس شہد سورۃ النحل آیت نمبر 69 میں آیا کہ شہد میں نص قطعی قرآن میں کہ شہد میں شفا ہے.
لیکن اگر بندہ ایک ہاتھ سے زیادہ شہد کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے گرمی کا باعث بنے گا, بیماری کا باعث بن جائے گا. وہ ہے نا مشکات میں دیا تھا 45 نمبر 4521. ایک صحابی ہے, انہوں نے کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کو پیچھے سے لگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اس کو شہد کھلاؤ. پھر دوسری بار آیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے شہد تو پلایا لیکن پیچھوں میں بیماری میں اضافہ ہوا ہے. آپ نے میں کہ تیرے بھائی کا پیٹ گلتا ہے لیکن اللہ کا قرآن درست ہے, کیونکہ میرے رب نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے اور شہد پلاؤ. اس نے 2-3 مرتبہ شہد پلایا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جتنی بار شہد پلا رہا ہوں میرے بھائی کی مرض میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اور شہد پلاؤ. پھر اس نے پلایا تو وہ اس کا بھائی ٹھیک ہو گیا. تو یعنی کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں اگر ایک ضرورت کے تحت اس کو استعمال کیا جائے گا یہ فائدہ دیں گی. اب اس کے بھائی کو جتنی اس کی یہ ضرورت تھی اس کی ضرورت جب مکمل ہوئی تو اس کو شفا ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ چھوٹا کوئی کھانا سنتے محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے نا. 3340 نمبر میں ہے نا 3340 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا. اب ایک بندہ بکری کا گوشت ہی بہت زیادہ کھاتا ہے, روز کھاتا ہے, تو اس کا یورک ایسڈ بڑھ جائے گا, یورک ایسڈ کا مسئلہ بن جائے گا. کوئی بھی چیز ہے, چھوٹا گوشت ہے, بڑا گوشت ہے, شہد ہے, یہ آپ ایک ضرورت کے تحت کھائیں گے, ایک لمٹ کے اندر کھائیں گے تبھی فائدہ ہے. اگر ہاتھ سے بڑھ جائیں گے تو وہ نقصان ہے. سورۃ الراف کے آیت نمبر 31 میں ہے نا کہ کھاؤ پیو اور زیادتی مت کرو, یعنی کہ پورا کھاؤ پورا پیو. اگر ہاتھ سے زیادہ کھاؤ گے یا پیو گے تو آپ ہاتھ سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے, اور جو ہاتھ سے بڑھ جاتے ہیں وہ اللہ کوئی پسند نہیں ہے, کھانے پینے میں بھی وہ آپ کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے. تو ہر چیز اپنی مقدار میں ہی اچھی ہے, فائدہ مند ہے. پانی ہے, پانی اگر آپ ضرورت سے زیادہ پی لیں گے وہ آپ کے معدے کو ٹھنڈا کر لے گا. تو چھوٹا گوشت ہے, گائے ہے, بڑا گوشت ہے, شہد ہے, پانی ہے, آپ نے ایک مقدار کے تحت بھی کھانا ہے. گائے کے گوشت میں کوئی بیماری نہیں ہے. جو وجہ تھی جس کی بنیاد پر علماء ضعیف روایتیں بیان کرتے تھے وہی میں آپ کو بتا دیا. اس قسم کوئی حدیث ہیں, سب ضعیف احادیث ہیں. بلکہ حکمت عملی آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ ذات نے قرآن میں سورۃ الانعام کے آیت نمبر 143-144 میں جن جانوروں کا ذکر کیا ہے نا, ان جانوروں کی قربانی کرنی ہے, اس میں گائے کا ذکر بھی ہے. بکری, بھیڑ, گائے, اونٹ ہے. اللہ تعالیٰ ذات نے گائے کا نام لے کر کہا کہ اس کی قربانی کرو. ٹھیک ہے. تو ہندوستان میں یہ مسئلہ بنا گیا کیونکہ وہ گائے کی بڑی تعظیم کرتے تھے, اس بنیاد پر وہ لوگوں کو روکتے تھے گائے ذبح کرنے کو, کیونکہ ان کے ہاں گائے ذبح کرنا گناہ ہے. ادھر گائے ذبح کرنا ڈبل ثواب ہے, ایک عقیدے کا بھی مسئلہ ان کے حال ہوگا اور ایک قربانی کا ثواب ملے گا, اور ایک جن کو وہ بڑا پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا وہ آپ ان کے سامنے جب ذبح کر رہے ہوں گے وہ سوچیں گے کہ یہ خود کو نہیں بچا سکی تو ہمارے اس نے کیا یعنی کہ معاملات کو یا مصیبتوں کو پریشانی کو ختم کرنا ہے. فقہی مسئلہ نمبر 44, قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں؟ میرے بھائی جب تک آپ کا گوشت خراب نہیں ہوتا, سیف رہتا, آپ کھا سکتے ہیں. مشکات میں ایک حدیث ہے 2644 نمبر 2644 کہ ایک مرتبہ کہہ سالی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے اندر جتنا آپ کھا سکتے ہیں کھا لیں, اس کے علاوہ جو بھی آپ سب صدقہ کر دیں. کیونکہ اس دنوں قربانی کم تھی, لوگ زیادہ تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ظاہر ہے جتنے لوگوں کے یہاں قربانی نہیں ہے, زیادہ غریب لوگ ہیں, ان تک بھی گوشت پہنچ جائے گا. تو آپ نے حکم دے دیا کیا سالی کے دور میں کہ 3 دن کے اندر جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں, باقی سارا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. جب اگلا سال آیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس دفعہ بھی ایسا ہی کریں, 3 دن کے اندر جتنا کھانا ہے کھا لیں, باقی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, پچھلی دفعہ کیا سالی تھی تو اس کی وجہ سے میں نے حکم دیا تھا کہ 3 دن کے اندر جتنا کھانا کھا لیں, باقی آپ سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں. اب آپ خود بھی کھائیں, لوگوں کو بھی کھلائیں اور صدقہ بھی کریں. ٹھیک ہے, کھائیں بھی, کھلائیں بھی اور صدقہ بھی کریں. تو کیونکہ اب جو ہے ایران کی اور اسرائیل کی جنگ ہے, تو جنگ کی وجہ سے مہنگائی پورے یعنی کہ دنیا میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تیل کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے, ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے. قربانی کا اگر حساب بنتا تھا 25 سے 30 ہزار, اب ہے 50 ہزار. تو جو لوگ کم 100 لوگ قربانی کرتے تھے کہیں حصہ ڈالتے تھے 25-30 ہزار میں, تو وہ بھی ان میں سے 100 میں سے 10 ہی ڈالیں گے, 90 تو پیچھے رہ جائیں گے, نہیں کر سکیں گے قربانی. تو ایسی صورتحال میں بھی میرے بھائیوں پھر یہی رول اپلائی ہوگا کہ 3 دن کے اندر جتنا گوشت ہے وہ کھا لیں, باقی سارا لوگوں میں تقسیم کر دیں. کیونکہ کم سے کم قربانی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں گوشت کی ضرورت ہے, تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں گوشت پہنچ سکے. تو اگر کوئی بندہ سارا خود بھی کھا لیتا ہے تو نہیں کسی کو دیتا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود کھاؤ, لوگوں کو کھلاؤ. آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کو گوشت کھلانا ہے قربانی کا. اگر کوئی نہیں کھلاتا وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں آئے گا, اس کیٹیگری میں آئے گا, لیکن اس کا گوشت حلال ہی رہے گا. اور ایک بندہ قربانی کرتا ہے, سارا گوشت بکرا اپنی فریج میں ڈال لیتا ہے, وہ کھاتا رہتا ہے, کسی کو نہیں کھلاتا, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوگا, لیکن گوشت اس کا حلال ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ گوشت جو ہے نا وہ فریج میں جو لگا ہوا گوشت ہے وہ 2 ماہ تک آپ زیادہ سے زیادہ کھا لیں, اس کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے
اس میں بیکٹیریا، کیونکہ جو فریج میں گوشت لگتا ہے نا اس میں بیکٹیریا ختم نہیں ہوتے بلکہ بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتے ہیں. 2 ماہ کے بعد پھر وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں. لیکن جو دھوپ میں خشک کیا وہ گوشت ہے نا وہ تو میرے بھائیو آپ 2-3 سال تک بھی کھا لیں وہ خراب نہیں ہوتا. آپ دھوپ میں گوشت خشک کر لیں، جب آپ دھوپ میں گوشت خشک کرتے ہیں اس سے پانی ختم کرتے ہیں، ساتھ میں بیکٹیریا بھی ختم ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں. جب بیکٹیریا ختم مارے گئے آپ نے وہ سٹور کر لیا، آپ چاہے سال بعد بھی اس کو پکائیں گے وہ فریش کا فریش ہی رہے گا. اس طرح اچار ہے، پہلے زمانے میں لوگ اچار جب ڈالتے تھے تو اچار کو دھوپ میں خشک کرتے تھے، آئل میں ڈال لیتے تھے، بیکٹیریا ختم، پھر وہ اچار چاہے سال 2 سال پڑا رہے وہ خراب نہیں ہوتا تھا. اسی کے ایکول ہے قربانی کے گوشت کو اگر آپ دھوپ میں خشک کر کے سٹور کر لیتے ہیں. اہل عرب بھی اس طرح کرتے تھے، وہ بھی قربانی کے گوشت کو جو نا وہ دھوپ میں اس سے پانی خشک کرتے، ریموو کرتے، پھر سٹور کر لیتے تھے. آپ پانی جو خشک کر لیا گوشت میں اس میں بیکٹیریا بھی ختم، پانی بھی ختم، وہ خراب نہیں ہوگا، جب بھی پکائیں گے فریش کا فریش ہی رہے گا. لیکن جو فریج میں گوشت لگایا جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اٹھ کہتے ہیں کہ 2 ماہ تک کھا لیں، کیونکہ جب فریج میں لگاتے ہیں بیکٹیریا ختم نہیں ہوتے، بیکٹیریا بھی ہوشی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، 2 ماہ بعد پھر وہ اپنی ایکٹیو حالت میں آ جاتے ہیں. تو قربانی کا گوشت میرے بھائیوں آپ جب تک خراب نہیں ہوتا آپ کھا سکتے ہیں. 61 سالی کا ماحول ہے، جس طرح اب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، اس حالت میں آپ 3 دن تک کھا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں. آپ نے کھانا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا ہے، 3 دن کے اندر اندر جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں. اگر نہیں بھی تقسیم کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی زمرے میں آئے گا، لیکن گوشت اس کا حلال ہی رہے گا. اگر جانور زخمی ہو کر بھاگ جائے کیا اسے گولی مار کر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں بڑے طاقتور ہوتے ہیں، وہ قابو ہی نہیں آتے کسائی کے یا کسی اور کے. اگر ایک مرتبہ وہ قابو آ جائیں، چھری کے نیچے سے نکل جائیں، پھر تو سوچے ہی مت کہ وہ آپ کے قابو آئیں گے، اتنے تگڑے جانور ہوتے ہیں. تو پھر اس میں 2 ہی پوزیشنیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا لیں، جب وہ بے ہوش ہو جائے تو پھر اس کو ذبح کر لیں جا کر، تو وہ آپ کے لیے حلال ہوگا، صحیح ہوگا. کیونکہ یہ جو آپ بے ہوش کر رہے ہیں نا آپ اسی وقت کر رہے ہیں قربانی کے اینڈ ٹائم، یہ کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ جس کی بنا پر قربانی جانور لگے گا. اگر عیب بھی قربانی کا جو نا وہ اگر عیب اس کو آپ عیب بھی شمار کرتے ہیں نا بے ہوش کرنے کو، تو یہ آپ خریدنے کے بعد اس کو ذبح کر رہے ہیں، عیب بے ہوش کر رہے ہیں. تو عیب اگر بعد میں پیدا ہوگا خریدنے کے بعد تو وہ عیب نہیں رہے گا، وہ قربانی جانور لگ جائے گا. کیونکہ سنن الکبریٰ البیہقی میں ہے نا 10,252 نمبر، عبداللہ بن زبیر نے قربانی کے لیے اونٹ خرید دیے، 1 اونٹ کانا تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ خریدنے سے پہلے کانا تھا تو اس کی قربانی نہیں، تبدیل کر دو. اگر خریدنے کے بعد کانا ہوا ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے. اس طرح اگر کسی نے جانور خریدا عید کا، یہ خریدنے کے بعد وہ بیمار ہو گیا یا زخمی ہو گیا تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے. تو اسی لیے اگر کوئی جانور بڑا طاقتور ہے وہ آپ کے قابو نہیں آتا تو آپ اس کو بے ہوش کا ٹیکہ لگائیں، بے ہوش ہو جائے گا اس کو جا کر آپ تکبیر پڑھ لیں. یہ وہ عیب نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کا یعنی کہ جانور ذبح نہیں کیا جا سکے گا. اگر عیب بھی کوئی شمار کرتا ہے تو یہ خریدنے کے بعد کیا جا رہا ہے تو عیب بھی یہ بالکل درست ہے. اگر اس کو آپ گولی مار کر ذبح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے بسم اللہ اللہ کو پڑھ کر اس کو گولی ماریں، فائر وہاں ماریں جہاں سے خون نکلے، سر میں نہ ماریں، ٹانگ میں مار لیں، پیٹ میں مار لیں، جہاں سے خون بہے، ٹھیک ہے نا. شکاری بھی جب شکار کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر وہ فائر کرتا ہے تو وہ جانور حلال ہوتا ہے. لیکن وہ کبوتر چڑیا تو نہیں ہوتا، چھوٹا جانور تو نہیں ہوتا. جب آپ اس کو اللہ کا نام لے کر فائر کریں گے تکبیر پڑھ کر یہ گر جائے گا، پھر جا کر آپ اس کو تکبیر پڑھیں اور ساتھ میں چھری پھیر لیں. تو یہ بالکل جائز طریقہ ہے. بے ہوش کر کے بھی آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں طاقتور جانور کو، اور فائر مار کر بھی آپ طاقتور جانور کو ذبح کر سکتے ہیں. یہ بالکل جائز طریقہ ہے، کیونکہ اس نے کون سا اسی وقت مر جانا ہے، اتنا بڑا جانور ہے. فائر ماریں گے گر جائے گا، جا کر تکبیر پڑھیں، گردن پر چھری چلا دیں، بے ہوش کا ٹیکہ لگا لیں، گر جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، جا کر گردن پہ تکبیر پڑھ لیں، چھری چلا دیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر. تو یہ بالکل جائز ہے. فقہی مسئلہ نمبر 45، ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائیں تو کیا جانور حلال ہو گئے یا حرام؟ دیکھیں اس میں 2 رائے ہیں. بعض وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جب آ گیا ہے نا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 میں کہ اس میں سے مت کھاؤ جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا. وہ کہتے ہیں یہ جرنل ہے، اور کوئی بھول کر یا جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیتا ذبح کے وقت تو یہ جانور حرام ہی رہے گا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیتا ذبح کے وقت وہ حرام ہے. اگر بھول جاتا ہے جانور ذبح کرتے وقت، بھول چوک اس سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ جانور حلال رہے گا، آپ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں. وہ دلیل دیتے ہیں، وہ صحیح بخاری میں 1933 کا نمبر ہے 1933 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ اپنا روزہ پورا کرے. کہتے ہیں روزے کی حالت میں جب روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کوئی بندہ بھول کر کھا پی لے تو قربانی کے جانور میں اگر کوئی بندہ ذبح کے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائے وہ حلال رہے گا. پھر صحیح بخاری میں ہے 5507 نمبر کہ نبی علیہ السلام سے عماشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کچھ نئے مسلمان ہیں
وہ گوشت بیچنے لاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا، یعنی تکبیر پڑھی یا نہیں پڑھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں. تو یہ بھی اس چیز کی اثر اشارہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تکبیر پڑھنا بھول جاتا ہے تو وہ جانور اس کا ان دلائل کی بنیاد پر پھر وہ اہل علم کہتے ہیں اس کا حلال ہی رہے گا، آپ کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کریں. اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں پڑھتا تکبیر پھر حرام ہے. لیکن بعض اہل علم کے نزدیک اگر کوئی جان بوجھ کر یا بھول جاتا ہے تکبیر پڑھنا ذبح کے وقت وہ حرام ہی رہے گا. دو رائے ہیں اس میں. فقہی مسئلہ نمبر 46، کیا قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل کی جا سکتی ہے. سنن نسائی میں ایک حدیث ہے 2803 نمبر 2803 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ کو ہانپ رہا تھا، یعنی اونٹ آگے چل رہا تھا اور پیچھے آدمی اس کو ہانپ رہا تھا اپنے اونٹ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے اس اونٹ کے اوپر چڑھ جا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ قربانی کا جانور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور تو ہے لیکن اس کے اوپر چڑھ جا، یعنی کہ وہ قربانی جانور کی ایک قسم کی عزت ادب کر رہا تھا نا کہ اس کے اوپر نہیں چڑھنا کیونکہ یہ قربانی کا جانور ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ یہ قربانی کا جانور ہے لیکن اس کے اوپر چڑھ. قربانی کے جانور کے اوپر سواری کی جا سکتی ہے. اب ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹا سا بکرا ہے اوپر اس کے یعنی کہ 2 من کا بندہ چڑھ جائے، تو وہ تو ظلم ہی ہے نا. ظلم ہے، زیادتی ہے، چاہے انسان کے ساتھ کی جائے یا جانور کے ساتھ کی جائے. ابو داؤد میں حدیث ہے 2549 نمبر 2549 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انصار کے باغ میں گئے تو ایک اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وہ رو رہا تھا، بدک رہا تھا، سسک رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر یوں ہاتھ پھیرا، اس کو پیار کیا، وہ چپ کر گیا. جب وہ خاموش ہو گیا اس کے آنسو بھی گر رہے تھے، وہ خاموش ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا. پھر آپ نے اس کے مالک کو بلایا. جب وہ آیا اس نے کہا کہ تیرے اونٹ نے مجھے شکایت کیا کہ تو اسے کھلاتا کم ہے، اسے کام زیادہ لیتا ہے، اس کے معاملے میں اللہ سے ڈر جا، تجھے بڑا حساب ہوگا. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، غیر مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، پوری انسانی میں جتنے بھی چرند پرندہ سب کے لیے رحمت. سورۃ الانبیاء کی آیت میں 107 میں ہے نا کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو ظلم ہے، زیادتی ہے، چاہے انسان کے ساتھ کی جائے یا جانور کے ساتھ کی جائے. صحیح بخاری میں 2365 نمبر 2365 کہ ایک عورت نے ایک بلی کو قید کر دیا. قید کرنے کی وجہ سے وہ بھوکی پیاسی رہی، وہ مر گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں چلی گئی ایک جانور بلی کو مارنے کی وجہ سے. صحیح بخاری میں آتا ہے 3460 نمبر 3467 کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زانیہ عورت تھی. اس نے دیکھا کہ پانی کے کنویں کے پاس ایک کتا ہے اور وہ کتا پانی کے کنویں کے پاس یوں گھوم رہا ہے کہ اسے گویا بڑی پیاس لگی ہے. اور ظاہر ہے کتا خود کنویں سے پانی نکال سکتا. تو وہ عورت گئی، اس نے اپنے جوتا اتارا، جوتا کنویں میں گرایا، جوتے سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا، کتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ ذات نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو ظلم ہے، زیادتی ہے، چاہے جانور سے کی جائے چاہے انسان سے کی جائے. جانور سے بلائی کرنے پر اس عورت کو زانیہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی، اور اس بلی کو مارنے کی وجہ سے جانور سے برائی کی وجہ سے اس عورت کو دوزخ میں ڈال دیا. تو ظلم ہے، چاہے جانور سے کیا جائے یا انسان سے ہی کیا کیوں نہ جائے. باقی قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بکرا اوپر 2 من کا بندہ چڑھ جائے، ظلم سے آتی ہے اور نہیں تو اور کیا ہے. فقہی مسئلہ نمبر 47 کیا قربانی کے 5 حصے اور کسائی کے گوشت کے 2 حصے رکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، بالکل. اگر ایک بندے نے بھی قربانی کا جو بڑا جانور ہے گائے یا بیل ہے اس میں کے 7 حصے ہیں، 6 قربانی کیا، ایک بندے نے بھی صرف خالص گوشت کی نیت کی، قربانی کی نہیں کی، تو باقی سارے کو 6 کی بھی قربانی جاتی رہی. بعض علم کے نزدیک تو حقیقہ کا جو حصہ بھی وہ بھی آپ بڑے جانور میں شامل نہیں کر سکتے. حقیقہ کے لیے پوری جان دینی ہے. 2 بکرے لڑکے کی طرف سے، 1 بکری لڑکی کی طرف سے. اور جو بڑے گوشت بڑے جانور کا حقیقہ کرنے کے قائل ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ انہی چھوٹے جانور پر اتحاد کرتے ہوئے لڑکے کی طرف سے 2 گائے، لڑکی کی طرف سے 1 گائے، لڑکے کی طرف سے 2 اونٹ، لڑکی کی طرف سے 1 اونٹ، اس سے اتحاد کرتے ہوئے وہ. لیکن حنفی جو ہے نا وہ بڑے گوشت کے حقیقے کے قائل بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے جانور میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے، وہ ڈالتے ہیں. لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، حصہ بھی آپ نہیں ڈال سکتے حقیقے کا قربانی کے جانور میں. ٹھیک ہے. اور جو بندے جس بندے نے صرف گوشت کی نیت کی، نہ اس کی حقیقے کی ہے، نہ کوئی اور قربانی کی ہے، صرف گوشت کی ہے، باقی 6 بندوں کی بھی قربانی گئی، ضائع ہوگی. ٹھیک ہے. صرف قربانی کے جانور میں قربانی کی نیت ہی شامل کی جائے گی، جہاں حنفیوں کے نزدیک حقیقے کی نیت شامل کی جائے گی. گوشت کی نیت کی، باقی ساروں کی برباد. مسئلہ نمبر 48 قربانی کا جانور گم ہو جائے یا چوری ہو جائے اور بعد میں مل جائے تو اسے بیچ کر نیا جانور خرید سکتے ہیں جبکہ اس کے بدلے نیا جانور خرید کر قربان کر دیا گیا ہو. دیکھیے آپ نے قربانی کا جانور لیا،
اور اب وہ گم ہو گئے ہیں, چوری ہو گیا, تو آپ نے پاس استطاعت ہے تو آپ نے نیا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا ہے, تو پھر آپ پہلے جانور سے دستبردار ہو چکے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے ایک قربانی کا جانور خریدا, کچھ دنوں بعد آپ کو ایک اور قربانی کا جانور پسند آ گیا, آپ نے پہلا جانور بیچ کر دوسرا خرید لیا جو آپ کو پسند آیا, ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ نے اس جانور کے بدلے کے نیا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے تو آپ پہلے سے دستبردار ہیں, جب وہ آپ کو مل جائے چاہے آپ بیچ لیں چاہے آپ اس کا جو مرضی کر لیں. لیکن اگر آپ نے قربانی کا جانور پہلے ہی بڑی مشکل سے پیسے جمع پونجی کر کے لیا ہے, وہ چوری ہو گیا, گم ہو گیا, اب آپ کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے کہ آپ دوسرا جانور خرید سکیں, تو پھر جب بھی وہ آپ کو ملے تو آپ اس کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیں, گوشت بانٹ دیں. اگر آپ کو نہیں بھی ملتا پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور انشاء اللہ آپ امید ہے کہ آپ کو قربانی کا ثواب مل جائے گا. سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, بلکہ وہ دل کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے. مشکوٰۃ میں حدیث ہے 5314 نمبر 5314, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دل اور اعمال کو دیکھتا ہے, کہ اس نے خالص میرے لیے نیت کی تھی قربانی کی, میری راہ میں اس نے جانور قربان کرنا تھا, تو آپ نے نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی, اب وہ چوری ہو گیا یا گم ہو گیا, اب آپ کے پاس استطاعت بھی نہیں ہے آپ دوسرا خرید سکیں, تو کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کا قربانی کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ لکھ دیا جائے گا. فقہی مسئلہ نمبر 49, کیا قربانی کے جانور کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل ذبح کیا جا سکتا ہے. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں, وہ کسائی کے قابو نہیں آتے, وہ ایک مرتبہ اگر خدا نہ خواستہ چھری کے نیچے سے نکل جائیں پھر تو سوچنا ہی مت کہ وہ آپ کے قابو آئیں گے. پھر ایسی مشکل صورتحال میں آپ جو نا وہ جانور کو فائر مار کر گرا لیں, جب فائر مار کر گر جائے گا تو آپ جا کر اللہ اس کو ذبح کر لیں, تکبیر پڑھ کے اس کو چھری پھیر دیں, نہیں تو اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیں, جب وہ بے ہوش ہو جائے گا تو جائیں اور اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح کر دیں. تو یہ کوئی عائب نہیں ہے, بے ہوشی کا ٹیکہ آپ جب لگائیں گے وہ گر جائے گا, ظاہر وہ مرے گا تو نہیں, وہ زندہ ہی رہے گا, لیکن یہ بے ہوش ہوگا, یہ عائب نہیں ہے. ایسا عائب جس کی بنیاد کے اوپر قربانی کی جاتی, جو حدیث میں آیا کہ کان کٹا ہوا, کان چیرا ہوا, جتنے بھی عائب گنائے گئے ہیں نا جن کی بنیاد پر قربانی کی جا سکتی ہے, وہ عائب نہیں ہے. اگر کوئی عائب اس کو شمار بھی کرتا ہے تو یہ خریدنے کے بعد قربانی کرتے وقت اس کو بے ہوش کیا گیا ہے ایک مجبوری کے تحت, تو یہ اگر عیب بھی ہوگا پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے, کیونکہ مصنف السنن الکبریٰ البیہقی میں ہے نا 10,252 نمبر 10252, عبداللہ بن زبیر نے جب قربانی کے اونٹ خریدے تو ان میں سے ایک کانا تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خریدنے سے پہلے کانا تھا تو اس کی قربانی کوئی نہیں, اس کو تبدیل کرو. اگر یہ خریدنے کے بعد کانا ہوا ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے. اگر جو لوگ بھی ہوشی کا ٹیکہ لگا کر جانور کو ذبح کرنے کو عائب بھی سمجھتے ہیں تو یہ خریدنے کے بعد آپ نے اس کو ذبح کیا, تو یہ عیب شمار اگر ہوگا بھی تو شمار نہیں کیا جائے گا, اس کی قربانی بالکل درست ہے. طاقتور جانور ہے, قابو نہیں آتا, کہیں کسی کا نقصان نہ کر دے, ٹکر مار کر بندہ ہی نہ مار دے, تو بہتر ہے کہ اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا لیں, بے ہوش ہو جائے تو جا کر تکبیر پڑھ کر اس کو ذبح کر لیں, یہ بالکل جائز ہے, حلال ہے. کوئی عائب بھی اس کو سمجھتا ہے تو وہ یہ عیب خریدنے کے بعد اس میں پیدا ہوا تو یہ بالکل جائز ہے. فقہی مسئلہ نمبر 50, کیا قربانی کے موقع پر تمام حصہ داروں کی موجودگی اور ہاتھ پھیرنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ قربانی کے موقع پر وہ کہتے ہیں قربانی کے جانور کو دیکھنا ضروری ہے, موجودگی ضروری ہے, ہاتھ پھیرنا ضروری ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ صرف ایک رسم و رواج ہے کہ قربانی کے جانور سے عقیدت محبت کر لینا, سرما لگانا, ہار ڈالنا اور ہاتھ پھیرنا, یہ ایک رسم ہے, عقیدت محبت ہے جانور کے ساتھ. باقی دیکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آن لائن قربانی کی وجہ سے تو یہ سارے مسئلے ہی ختم ہو گئے ہیں. آن لائن تو بس آپ پیسے جمع کروا دیتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے جانور خریدتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کہیں بھی دور دراز جا کر وہ ذبح کر کے غریب علاقوں میں خدمت فاؤنڈیشن ہے, شوق خانہ میں, وہ آن لائن قربانی کے آپ پیسے جمع کراتے ہیں, وہ کسی غریب علاقے میں جا کر آپ کا جانور ذبح کر دیتے ہیں, آپ گوشت بھی نہیں ملتا, دیکھتے بھی ہیں جانور. تو جو آیا نا کہ جانور کو دیکھنا ضروری ہے, یہ ایک رسم ہے. اصل میں اس کا دیکھنا جانور کا یہ ضروری تھا کہ یہ خریدتے وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی ظاہری عیب تو نہیں ہے. جو مشکوٰۃ میں دی تھا 64 نمبر 1464 کے کان کٹا ہوا, سینگ ٹوٹا ہوا. اس طرح مشکوٰۃ میں دی تھا 465 نمبر کے جانور بیمار نہیں ہیں, یعنی کہ جو ظاہری عیب ہے جن کی بنیاد کے اوپر قربانی کا جانور قربانی پر نہیں لگ سکتا, کیونکہ حدیث میں ملتا ہے نا کہ جو عیب شدہ جانور ہے, سینگ ٹوٹا, کان کٹا, اپنا بیمار ہے, جس کی ہڈیوں میں گوشت بہت کم ہے, گودا نہیں ہے, ایک بیمار جانور, وہ دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ دیکھ لے اس میں کوئی ظاہری عیب تو نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ قربانی پر لگے ہی نہیں, ٹھیک ہے. یہ اصل مقصد دیکھنے کا. لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے کہ قربانی کا جانور وہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, تو وہ آپ نے خریدا ہے, خریدنے کے بعد اگر اب اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا, جو لوگ آن لائن قربانی کرتے ہیں وہ بہت زیادہ بیل خریدتے ہیں,
ٹرکوں میں جمع کرتے ہیں، وہ خرید کر ہی لیتے ہیں، دیکھ کر لیتے ہیں، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اس کو چلا پھرا کر چہل قدمی کرواتے ہیں، لنگڑا تو نہیں ہے، کھانا تو نہیں ہے، پوری توجہ سے دیکھتے ہیں وہ خریدتے وقت. یہ دیکھنا خریدتے وقت ہے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے. جس نے قربانی کرنی ہے اگر وہ خود جانور لینے جا رہا ہے تو وہ خود دیکھے گا اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اگر آن لائن پیسے جمع کرا رہا ہے تو جو لوگ خریدنے گئے ہیں وہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے. اصل مقصد ہے اس کو دیکھنے کا کہ وہ آپ نے دیکھنا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کان کٹا سینگ ٹوٹا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ قربانی نہ لگ سکے. اگر آپ نے دیکھا اس میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ جو آن لائن جانور خریدتے ہیں وہ بہت زیادہ جانور خریدتے ہیں، 10-20 بھی ٹرکوں میں جمع کرتے ہیں، پھر وہ خرید کر جب واپس لا رہے ہوں گے کوئی جانور نے یعنی کہ ٹرک سے اترتے ہوئے چھلانگ لگائی اور لات توڑ لی اپنی، تو وہ بالکل جائز ہے. خریدنے کے بعد اگر عیب پیدا ہوگا تو قربانی لگ جائے گا. جانور خریدنے سے پہلے عیب تھا تو پھر قربانی نہیں لگے گا. اب آپ نے خریدا ہے تو جانور ہے، اس کے بعد عیب پیدا ہوا ہے، ٹرک سے وہ اترتے ہوئے چھلانگ لگا لی ہے، ٹانگ ٹوٹ گیا، وہ بھی ایک عیب ہے. تو وہ خریدنے کے بعد جو بھی عیب پیدا ہوگا وہ بالکل جائز ہے، قربانی اس کی لگ جائے گی. یہ سنن الکبریٰ البیہقی میں ہے، 10,252 نمبر ہے 10252 کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ قربانی کے منگوائے، ان میں سے ایک کانا اونٹ تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خریدنے سے پہلے کانا تھا تو اس کی قربانی کوئی نہیں، اس کو تبدیل کرو. اگر خریدنے کے بعد یہ کانا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی بالکل جائز ہے. اس طرح اگر جانور کوئی بندہ خریدنے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کو نہیں نظر آتا، وہ خرید کر لے آتا ہے. جب لاتا ہے اس کے بعد وہ جانور کی چھلانگ لگائی، ٹانگ توڑ لی، کوئی چھاپر کھا لیا، بیمار ہو گیا، کسی وجہ سے بیمار ہو گیا، وہ قربانی اس کی بالکل جائز ہے، لگ جائے گی. تو دیکھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے قربانی کے جانور کا، دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے خریدتے وقت دیکھنا ہے اس میں عیب نہیں ہے. باقی اس کے بعد جو خرید کر لے آئے وہ اس امین وہ کہتے ہیں کہ جس کے نام کی قربانی ہے وہ اس کو ہاتھ پھیرے سرما ڈالے، یہ ایک رسم ہے، اس کے بغیر بھی جانور ذبح ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. رشتہ داروں کی موجودگی بھی کوئی، جس کا جانور ہے اس کی موجودگی بھی کوئی ضروری نہیں ہے. آن لائن جو جانور قربانی کرتے ہیں وہ کون سی ادھر موجودگیاں ہوتی ہیں، آپ پیسے ڈالتے ہیں ان کو آن لائن، وہ غریب علاقوں میں جا کر ذبح کر دیتے ہیں. فقہی مسئلہ نمبر 51، جانور قربانی کے جانور کی رسی، زنجیر، ہار وغیرہ ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں یا ان کو بھی خیرات کرنا ہوگا؟ دیکھیے قربانی کے جانور کا گوشت، کھال، زنجیر، ہار، قربانی کے ساتھ جو کچھ بھی ہے، پلان وغیرہ جو بھی ہے، تو وہ آپ اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، اس کو صدقہ خراج بھی کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے. مشکات میں حدیث ہے 2638 کا نمبر ہے 2638 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی قربانی کے جانوروں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، اور فرمایا کہ دیکھو قربانی کے اونٹوں کی جو پلان ہے، اس کی جو چمڑا ہے، اس کی جو لگامیں ہیں، جو بھی سنگار ہے قربانی کے جانور کا، بریکٹ میں اس میں کھال بھی آتی ہے، اس کو صدقہ کرنا ہے، کسائی کو اجرت کے عوض نہیں دینا. ایسے نہیں ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے آپ نے کسی کسائی 6,000 بھی ڈالا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں 3,000 رکھ لیں. جو کھال دے رہے ہوں گے کسائی کو وہ آپ بیچ رہے ہوں گے. قربانی کے جانور کا گوشت ہو، کھال ہو، کوئی بھی چیز آپ بیچ نہیں سکتے میرے بھائیوں. جہاں آپ نے صدقہ کرنی ہے جہاں اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. مشکات میں مسلم میں حدیث ہے 5103 نمبر 5103 کہ پیارے صحاب جو تھے نا وہ قربانی کے جانور کی جو کھالیں تھی ان کی مشقیں بناتے تھے، یعنی کہ کھال کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں. اور قربانی کے جانور کی جو چربی تھی اس کو پگھلا کر اپنے استعمال میں لاتے تھے. بلکہ میں نے خود، ہم نے ایک مطلب چکی دمبے جو نا وہ ذبح کیے، ان کے دمبی میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ چربی ہوتی ہے، چکی دمبے ہوتے ہیں. تو میری دادی اماں نے وہ چربی ساری کی ساری لی، اس سے صابن تیار کر لیا اور اپنے استعمال میں لائے بعد میں. تو قربانی کے جانور کی چربی ہے، گوشت ہے، کھال ہے، زنجیر ہے، اس کی یا گلے کا ہار ہے، پلان ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو آپ اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، خیرات بھی کر سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے. اس میں سے کوئی بھی چیز قربانی کے جانور کی آپ بیچ نہیں سکتے. فقہی مسئلہ نمبر 52، قربانی کے جانور کو مارنا گناہ ہے. دیکھیں بعض اتنے ضدی قسم کے جانور ہوتے ہیں کہ وہ آپ نے خرید لیے ہیں منڈی سے، وہ آپ سے چلتے ہی نہیں ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں. پھر ایسے جانوروں کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے، گھر لانے کے لیے آپ اس کو ہلکا پھلکا مار بھی لیتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. بس اتنا ماریں کہ اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، اس کے کہیں زخم نہ آئے، اندرونی کہیں زخم نہ بن جائے. ٹھیک ہے. باقی اس قدر ظلم نہ ہو گیا آپ اس کے اوپر ڈانگیں برسانے شروع کر دیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض ایسے جانور ہوتے ہیں قربانی کے، وہ بہت ظالم ہوتے ہیں اور وہ مارتے ہیں، وہ ان سے ہی بڑے ظالم ہوتے ہیں، ان کی ٹانگیں ذرا وہ زخمی کر دیتے ہیں مار مار کر. تو یہ جو ظلم والا پہلو ہے نا میرے بھائی، جانور پر ہو یا انسان پر ہو، جو ظلم ہی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے 2549 کا نمبر ہے 2549 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے تو وہاں ایک اونٹ آیا. اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ اونٹ بھاگتا ہوا روتا ہوا
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دکھ درد بتانے لگا اپنی زبان میں، ساتھ میں رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اس کا مالک ادھر ہے، اس کو بلاؤ. جب بلایا گیا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تمہارا یہ جو اونٹ ہے اس نے مجھے شکایت کی ہے، یہ رو رہا تھا میرے سامنے آ کر، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اس نے شکایت کیا مجھے کہ تو اسے کھلاتا کم ہے، اس سے کام ضائع لیتا ہے، ڈر جائے اس کے معاملے میں اللہ سے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس اونٹ کے اوپر یوں اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، وہ اونٹ چپ کر گیا. تو دیکھیں کہ سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین من کر آئے. آپ جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، چرند پرند. سورۃ الانبیاء میں آیا نا کہ اللہ ذات بیان کرتے ہیں 107 نمبر سورۃ الانبیاء کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو ظلم زیادتی ہے، چاہے جانور پر کی جائے یا انسان کے اوپر. صحیح بخاری میں 2365 نمبر ہے 2365 کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی بھوکی مار دی، اس کو اندر قید کر دیا، وہ بھوکی رہی، کچھ کھا پی نہ سکی اور وہ مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس بلی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا. صحیح بخاری میں 3460 نمبر 3467 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ بیان کیا کہ زانیہ عورت تھی بنی اسرائیل کی. اس نے دیکھا کہ پانی کے کنویں کے ارد گرد ایک کتا گھوم رہا ہے، اس کو پیاس بہت شدت کی لگی ہے. اب کتا وہ خود تو پانی یعنی کہ نکال کر نہیں پی سکتا. وہ عورت گئی، زانیہ عورت، اس نے اپنا جوتا اتارا، کنویں میں ڈالا، پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا. تو اللہ تعالی ذات نے اس کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اوپر بھی اس زانیہ عورت کو جنت میں جگہ دے دی، جنت اس کو عطا کر دی. اب دیکھیں کہ ظلم زیادتی ہے، چاہے انسان کے ساتھ ہو یا جانور کے ساتھ ہو. ایک عورت نے بلی جو جانور تھا اس کے ساتھ برائی کی، بھوکا مار دیا، اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا. ایک زانیہ عورت نے کتے کے ساتھ، جانور کے ساتھ بلائی کی، پانی پلایا، اس کو زندگی دی، اللہ نے اس کو بھی جنت میں جگہ دے دی، جنت میں داخل کر دیا زانیہ ہونے کے باوجود. تو اس طرح جتنے بھی، چاہے انسانوں کی جان بچائیں یا جانوروں کی جان بچائیں، جان ہے میرے بھائیو. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں آیا اگر کسی نے کسی ایک جان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا دیا، اگر کسی نے کسی ایک ناحق جان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو کوئی قتل کر دیا. تو یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. ظلم چاہے انسان پر کریں یا جانور پر کریں، ظلم ہے، ظلم کی سزا دوزخ ہے. اور بلائی انسان سے کریں یا جانور سے کریں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے حضور جنت ہے.